کل قیامت کے دن ایک ایسا شخص ہوگا جسے حکم ہوگا کہ جنت میں چلا جا۔ جب وہ جنت کی طرف جانا شروع کرے گا، راستے میں ایک شخص کی نظر اس پر پڑے گی، وہ اسے پہچاننے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ شخص اسے پہچان لے گا، پہچان کر اپنے رب کے حضور عرض کرے گا، مولا یہ جو شخص ہے اس نے دنیا میں مجھے تنگ کیا ہے، میرا حق کھایا ہے، میرے ساتھ بد کلامی کی ہے۔ جب اس شخص سے پوچھا جائے گا، اس دن انسان سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا، اس دن یہ زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ بولیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارے ناک بولیں گے، ہمارے جسم کا ہر ایک حصہ بولے گا۔ جب وہ شخص کی یہ شکایت ہوگی اس نے میرا حق کھایا، اللہ فرمائے گا جاؤ، یہ جسے حکم ہوا ہے جنت میں چلا جا، اس کی نمازوں کو اٹھا لو، اس شخص کو دے دو۔ اس کی نمازوں کو اس کے نامہ اعمال سے اٹھا لیا جائے گا، دوسرے شخص کو دے دی جائے گی۔ یہ معاملہ دیکھ کر ایک اور شخص آ جائے گا، وہ کہے گا مولا اس نے میرے ساتھ بھی ایسا کیا ہے، اس نے مجھے بھی بہت تنگ کیا تھا، میرا حق اطرافی بھی کی ہے۔ رب فرمائے گا اس کی زکوٰۃ اس شخص کو دے دو، حتیٰ کہ اس کے سارا نامہ اعمال جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ بعد میں اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ رہے گا، لیکن لوگوں کی قطاریں لگی ہوں گی، حساب و کتاب عدل والا دن ہوگا۔ لوگ حساب مانگیں گے، مولا ہمیں بھی عدل چاہیے، وہ تو جنت میں چلے گئے ہیں، اس سے نیکیاں لے کر وہ جنت میں چلے گئے ہیں، ہمیں بھی حساب چاہیے۔ جب ایسے لوگ باقی ہوں گے، اللہ فرشتوں کو یہ فرمائے گا ان کی جو برائیاں ہیں، ان کے گناہوں کو اٹھا لو، اس شخص کے پلڑے میں ڈال دو۔ دوستو وہی شخص جسے حکم یہ ہوا ہوگا کہ جنت میں چلا جائے گا، اس شخص کو حکم یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ زبان کا اچھا نہیں تھا، کلام کا اچھا نہیں تھا، اعمال کا اچھا نہیں تھا، وہ لوگوں کے ساتھ مطلب پرستی کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کیا کرتا تھا، لوگوں کا حق کھایا کرتا تھا۔ تو دوستو جو لوگوں کا حق کھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، اس کے روزے، اس کی زکاتیں، اس کی نمازیں، اس کے صدقہ و خیرات سب اللہ اس دن دوسرے لوگوں کو دے دے گا، اسے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ نمازیں ادا کرتا رہے، زکاتیں ادا کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن اگر اس کی زبان اچھی نہیں ہے، وہ اپنے کام میں اچھا نہیں ہے، اس کی ساری عبادات اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آئیے ایک اور عورت، دو عورتوں کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا گیا۔ وہ عورتیں کیسی عورتیں تھیں؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ ایک عورت ایسی تھی جو بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی تھی، نمازیں طویل پڑھا کرتی تھی، روزے رکھا کرتی تھی، زکاتیں ادا کیا کرتی تھی، لیکن اس کی زبان اچھی نہیں تھی، زبان اچھی نہیں تھی، اس کا ہمسایہ اس کی زبان سے اچھا نہیں تھا، اسے اچھا سمجھتا نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس کا تذکرہ کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی زبان اچھی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اتنی طویل نمازیں نہیں پڑھتی، مختصر سی نماز ادا کرتی ہے، اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتی، بس جو اس پر فرض ہے وہ روزے ادا کرتی ہے، اتنے زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی، جتنی توفیق ہو اتنا ہی ادا کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ زبان کی اچھی ہے، اس کا ہمسایہ اس سے خوش ہے، اس کا ہمسایہ جو ہے اس کی تعریف کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عورت جنت میں چلی جائے گی۔
تو دوستو اس حدیث سے اور پچھلے واقعے سے ہم ایک بات واضح طور پہ سمجھ آتی ہے، اگر ہمارے اندر عقل ہے کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں ہمیں اتنا فائدہ نہیں دیں گی اگر ہماری زبان اچھی نہیں ہے۔ اگر ہماری زبان اچھی ہوگی، ہم اگر اعمال کم بھی کریں گے، اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما دے گا۔ اور اگر ہمارے اعمال تو اچھے ہوں گے لیکن ہماری زبان اچھی نہیں ہوگی تو اس کا حساب بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پہلے تولنے اور پھر بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔